رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما رب زدني علما. تمام تعریفات، تسبیحات، عبادات، تحلیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں. اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد ان گنت بے شمار رحمتہ نازل ہوں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مصیبتیں، مشقتیں جھیل کر ہم تک دین حق کو پہنچایا. پچھلے جمعہ کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق چند گزارشات کی تھی. یہ ایک طویل عنوان ہے اور چند گزارشات اس جمعہ کے اندر ارادہ ہے کرنے کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ دنیا کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے اگر اصدق اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد اگر دنیا کائنات کے اندر کوئی سچا ہے تو وہ وہی ہے جس کی زبان کی تصدیق رب کائنات نے اپنی کتاب میں دی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر انسان اپنی مرضی سے بولتا ہے، جس طرح اس کی خواہش ہو، جس طرح تمنا ہو، جس طرح اس کے منہ میں الفاظ آ جائیں وہ بول لیتا ہے. لیکن رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے ایک ذات ایسی پیدا کی ہے اگر وہ بولے تو قرآن بنتا ہے، وہ بولے تو وہ حق ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے. وہ ذات کون ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر اور تمام کائنات کے امام اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ہیں، لہذا روایتیں قابل قبول نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹی ہیں، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کہاوتیں ہیں لوگوں کی۔ میں تو ان کو یہی کہا کرتا ہوں، تم جس محدثین، ائمہ دین، مفسرین اور صحابہ پہ اعتراضات کرتے ہو، تم، میرا سوال ہے، تم قرآن مجید کو صحیح ثابت کر دکھاؤ کہ کیا واقعی یہ اللہ کی وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی؟ اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے سوا اور کوئی ثبوت نہیں کہ اس قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، اس کے بعد تابعین تک پہنچا ہے، تبع تابعین تک پہنچا ہے، ائمہ دین تک پہنچا ہے، سلف صالحین تک پہنچا ہے، اور اس زمانے تک پہنچا ہے۔ تو یہ قرآن وہی ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، جس کو صحابہ نے لکھا، جو تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور لکھا۔ قرآن بھی وہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی وہی ہے۔ اصل بات یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کی تحریفات کی ہیں، جو اصل نسخے تھے ان کو غائب کر دیا اور اپنی طرف سے ان کی تفسیر، تشریح، توضیح کی، اور اسی نقلی جو اپنی طرف سے تفسیریں کی تھیں، تشریحات کی تھیں، ان کو دنیا میں لاگو کر دیا، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی، اصل جو نسخے تھے تورات و انجیل کے ان کو چھپا دیا۔ یہ منکرین حدیث بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کوئی حجت نہیں ہے، محدثین مفسرین کی تفسیر ترجمہ صحیح نہیں ہے، جو ہم بتلائیں گے وہ صحیح ہے۔ یہ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جس طرح رہبان اور جس طرح احبار، قسیسین، جو یہود و نصارہ کے مولویوں نے کام کیا تھا، آج قرآن کے ساتھ یہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ جب تک مسلک حق لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کے فرزند اہل حدیث موجود ہے دنیا میں، انشاءاللہ نہ قرآن پہ ہم زند آنے دیں گے، نہ حدیث پہ ہم کوئی عیب آنے دیں گے۔ ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے، انشاءاللہ ہماری جان میں جب تک سانس باقی ہے، ہم آخری سانس تک اپنے لہو اور جانیں قربان کر دیں گے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر تحریف نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے سچا کون؟ اللہ۔ اس کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، یا عبداللہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اے عبداللہ لکھ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میرے منہ سے صرف نکلتا ہے تو حق نکلتا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے جس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ منکرین نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی وفات ثابت کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے اندر رہے، عزت کے ساتھ زندہ رہے، اور اس کے بعد تو یہی میں آپ کو کچھ بتلاتا چلوں۔ حکمت یہ ہے کہ ہر رسول، جو اولو العزم رسول آئے ہیں،
ان رسولوں کے 4 اوصاف ہیں، 4 اوصاف۔ نمبر 1، رسول مبشر ہوتا ہے، مبشر ہوتا ہے، خوشخبریاں دینے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسول مبشر ہوتا ہے، یعنی اس کو خوشخبری، مبشر کا معنی ہے بشارت دیا ہوا، اس کی بشارت دی جاتی ہے، بشارت کہ ایسا رسول آنے والا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ہمارا رسول آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رسول آیا ہے مصدق لما بین یدیہ، جو پہلے گزر چکا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، موسیٰ بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، تصدیق کرنے والا مصدق ہوتا ہے پیغمبر۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مصدق بھی ہوتا ہے، اس کی تصدیق کی بھی جاتی ہے کہ واقعی یہ سچا اللہ کا رسول ہے۔ تو وہ تصدیق کرتا کون ہے؟ رسول آ کر کرتا ہے۔ تو بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بشارت ہوئی، اس کی تصدیق بھی ہوئی، اس نے لوگوں کو ڈرایا بھی، خوشخبریاں بھی دیں، اور اس نے پہلے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی، اس کے بعد عیسیٰ نے آ کر اس کی بھی تصدیق کی، موسیٰ کی۔ اسی طرح ہمارے نبی کی قرآن پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، 3 صفتیں ملتی ہیں لیکن چوتھی صفت نہیں ملتی۔ تمام رسولوں کا امام ہو اور اس کی چوتھی صفت کیوں نہیں؟ اس میں یہی رب کائنات کی حکمت ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہی حکمت ہے کہ ہمارا نبی مبشر ہے، مبشر بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ مصدق اس وقت ہوگا جب عیسیٰ آئے گا اور وہ گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اور گواہی دے گا کہ واقعی محمد رسول اللہ بھی اللہ کا سچا رسول تھا۔ عیسیٰ تصدیق کرے گا، ہمارے نبی کی چوتھی صفت مصدق ثابت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ایک بامعجزہ صاحب کتاب، صاحب انجیل عیسیٰ بن مریم کو امتی بنا کر اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ میں نازل فرمائیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمارے پیغمبر رسول کی شان بھی دوبالا ہوگی، تصدیق بھی ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے۔ تو بھائیوں، آئیے میں آپ کو کچھ نکتے کی بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں یا ہمارے اردو کتابچے میں ایسا محاورہ ہوتا ہے کہ جہاں بل استعمال ہوتا ہے، بل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ بل سے جو پہلے محاورہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اس کی نفی ہوتی ہے، تردید ہوتی ہے، بلکہ بعد آنے والے جملے کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ تو آؤ میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق، یہ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ لوگ کہتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بل جاءہم بالحق، نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون دیوانہ نہیں ہے، بل جاءہم بالحق، یہ حق لے کر آیا ہے، یہ سچا اللہ کا رسول ہے۔ پہلے جملے کی تردید اللہ نے فرما دی، بل کے اندر، بل لفظ کے اندر پہلے کی تردید فرمائی، بعد آنے والے جملے کی تصدیق اور تائید فرما دی، بلکہ یہ حق لے کر آیا ہے۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ مجنون تھا، مجنون نہیں ہے۔ یہاں بھی وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، پکی بات ہے انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ توجہ فرمائیے، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، سورۃ الانبیاء، کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اولاد بنا رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ بل عباد مکرمون، نہیں بلکہ یہ میرے عزت دیے گئے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میری اولاد نہیں۔ جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جو نبی ہیں اللہ کے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل عباد مکرمون، پہلی بات کی تردید کی کہ میری اولاد نہیں ہے بلکہ یہ میرے عزت دیے گئے بندے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس جملے میں بھی بل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں اللہ نے عیسیٰ کو بمائے روح جسم آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں عقل نہیں مانتا، ہمارا عقل نہیں مانتا کہ انسان آسمان پہ چڑھ جائے، ہمارا عقل نہیں مانتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں تھکا دینے والی نہیں، عاجز کرنے والی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات انہ کان علیما قدیرا، علم رکھنے والی اور قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس کو طاقت ہے، جو چاہے وہ ذات کر سکتی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان ربک فعال لما یرید، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ارادہ کرے اس کو کر گزرتا ہے، کن فیکون، کسی چیز کو کہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے، کسی کا مشورہ ضرورت نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتا کہ انسان زمین پہ پیدا ہوا، اور عام قرآن مجید کی آیات یہ دلائل کے طور پر دیتے ہیں کہ زمین پہ پیدا ہوا، اس کا مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ زمین ٹھہرائی گئی، فوت بھی یہی ہونا ہے، اٹھنا بھی یہی ہے، پیدا بھی یہی ہوا، آسمان پہ کیسے گیا؟ آسمان پہ انسان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں ہمارا عقل نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، یہ دین کو اپنے عقل کے تابع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے ایک ثبوت دیتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے کہ کفار مکہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند شرائط کی کہ آپ اگر یہ کر سکیں تو ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ ان میں سے دو شرائط میں آپ کو بتلاتا ہوں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کفار مکہ کہتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، او یکون لک بیت من زخرف، جواہرات و موتیوں کا آپ کا گھر بن جائے پھر ہم مانیں گے۔ تو عام چھوٹے سے خیمے جھوپڑی میں رہنے والا کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ نہیں، بلکہ جواہرات اور سونے کے موتیوں سے آپ کا جڑا ہوا ایک گھر بن جائے، محل بن جائے، او ترقی فی السماء، یا ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ دلیل دیتے ہیں یہی آیت پڑھ کر، بس اتنا، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ رسول کی جرات نہیں ہے آسمان پہ چڑھنا، تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھ گئے؟ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، جس طرح قادیانیوں کا، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمائے روح جسم معراج نہیں ہوا، آسمان کی سیر نہیں کرائی گئی، اسی طرح ان منکرین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بمائے روح جسم نہیں کرائی گئی۔ نیند میں آپ سیر کر آئے ہیں، نیند میں کیا معجزہ ہے؟ نیند میں کیا کمال ہے؟ کمال تو اس میں ہے کہ رات کے چھوٹے سے لحظے اور لمحے میں اللہ کے نبی بیت مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر بھی کی، اور مسجد اقصی سے بخاری کے لفظ ہیں ثم اخذ بیدی، پھر جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا فاورج الی السماء، مجھے آسمان کی طرف چڑھا گیا، بخاری کے لفظ ہیں۔ لیکن یہ نہیں مانتے میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں آسمان پہ چڑھنا انسان کا قرآن بھی
نہیں مانتا ہم کیسے مانے؟ میں اور تمہیں ثبوت دیتا ہوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، قرآن مجید میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں آگے نہیں پڑھیں گے وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو نماز میں نہ آؤ، یہ عاقلہ لفظ نہیں پڑھتے۔ آئیے یہ دیکھیے، یہ اتنا تک آیت پڑھتے ہیں، اس کی اگلی آیت نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کفار مکہ کی یہ بات بھی کی کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، کہ ہم تیرے چڑھنے پہ ایمان نہیں لے آئیں گے، تیرے چڑھنے پہ ایمان نہیں لے آئیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ ہمارے اوپر کتاب لے آ جس کو ہم پڑھیں۔ کتاب تو اللہ کا رسول اس کا حامل ہوتا ہے، اللہ اپنے رسول پہ کتاب نازل کرتا ہے، ہر کسی پہ کتاب نازل نہیں ہوتی۔ تو ان کی شرط یہ تھی، بلکہ آگے انہوں خود کفار نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے چڑھنے کے ساتھ ایمان نہیں لے آئیں گے، تو چڑھ سکتا ہے، اللہ کا رسول جو ہے تو چڑھ سکتا ہے، آسمان پہ چڑھ سکتا ہے، ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا، حتیٰ کہ ہمارے اوپر کتاب لے کے آ جو ہم کتاب پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، کفار مکہ کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے بھی آسمان پہ چڑھنا چاہیں تو اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے، اللہ کی امداد سے محمد رسول اللہ بھی آسمان پر چڑھ سکتا ہے۔ لیکن منکرین حدیث کو انکار ہے، نہ محمد رسول اللہ نے معراج کیا ہے بمائے روح جسم، نہ عیسیٰ آسمان پہ گیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جا سکتا ہے پیغمبر اگر اللہ چاہے تو، اللہ چاہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک اور آیت ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے سورہ صف، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا، مبشر، خوشخبری دینے والا، جس کی بشارت عیسیٰ نے دی، برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس سے یہ منکرین عام لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو جی یہاں من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد آئے گا پیغمبر، تو اس سے مراد ہے کہ میرے مرنے کے بعد، لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ مرنے کے لفظ کہاں ہے؟ فوت ہونے کے کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ من بعد کے لفظ سے کہا کہ میرے بعد، دیکھو جی کوئی گزرتا ہے تو اس کے بعد کوئی آتا ہے، کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد کوئی آتا ہے، لیکن اس کو اتنا نہ قرآن کا علم بھی نہیں جانتے یہ لوگ۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، پہلا سپارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہاں بھی من بعد ہی ہے، ان کو دکھلاؤ، تم تو کہتے ہو من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ نے کہا میرے مرنے کے بعد احمد آئے گا پیغمبر، لیکن نہیں ظالمو، من بعد کا معنی ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں ہوں، آج یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اگلا جمعہ میرے بعد کوئی اور پڑھائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگلے جمعے میں مر جاؤں گا۔ یہاں اللہ نے فرما دیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ کے وہاں جانے کے بعد تم نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ظلم کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ کوہ طور پہ گئے من بعد ہی ضمیر موسیٰ کی طرف، اس کے بعد کیا موسیٰ مر گئے تھے؟
موسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر گئے تھے کوہ طور پر، زندہ گئے تھے، 40 دن کے بعد پھر زندہ واپس آئے تھے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر مبارک کے بال بھی پکڑے تھے کہ تم نے یہ قوم کو کیا سبق دیا، انہوں نے بچڑا کو خدا بنا لیا۔ تو معلوم ہوا موسیٰ زندہ گئے تھے تو عیسیٰ بھی زندہ گئے ہیں آسمان کی طرف۔ میرے بھائیوں آگے چلیے، دیکھیے جب علماء سے ان کی بات ہوگی تو پھر پتا چلے گا، یہ تو عام لوگوں کو بس بہکایا کرتے ہیں۔ اور ان کے ایک ہیں مناظر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، سفید داڑیاں اتنا مردان کے ہیں، حاجی محمد ہادی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ خاتم النبیین، وہاں مکمل جھوٹ لکھے قرآن مجید کا خود اپنی طرف سے ترجمہ کیا۔ تو الحمدللہ اس کا ہم نے جواب لکھا ہے، پچھلا جمعہ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن آپ میں ایمان کی کوئی یعنی غیرت شاید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان کے پمفلٹ ڈی جی خان کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، کیوں نہیں تم اٹھتے کہ ہماری طرف سے پمفلٹ جواب اور کچھ نہیں، کمپوزنگ کرا کر فوٹو سٹیٹ لوگوں کو کرا کر دو کہ یہ جواب ہے۔ ہادی صاحب کا جواب ہم نے لکھا ہے کہ عقیدہ خاتم النبیین اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس کا جواب مکمل ہے میرے پاس، جس کو چاہیے رابطہ کرے۔ اور ایک پمفلیٹ انہوں نے لکھا ہے منکرین نے، اس کا نام ہے خالص فریب لکھا ہے انہوں نے، یعنی عنوان لکھا کتاب کا خالص فریب، یعنی سارا دھوکا ہے۔ وہ کس کے متعلق لکھا؟ دجال کے متعلق، کہ مسیح دجال نے نہیں آنا، یہ سب دھوکا دے رہے ہیں لوگوں کو، مولوی علماء یہ حدیثیں یہ دھوکا دے رہی ہیں، لہذا یہ خالص فریب ہے، دھوکا ہے، یہ دجال نے نہیں آنا۔ تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے خالص جہالت، اس کا جواب بھی تیار ہے ہمارے پاس ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو نقل کرا کے فوٹو سٹیٹ لوگوں کو تقسیم کرو۔ اس کا جواب ہم نے دلائل کے ساتھ دیا ہے کہ یہ آدمی جاہل ہے، اس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، اور ثابت کیا ہے کہ دجال نے بھی آنا ہے اور عیسیٰ بن مریم اوپر گئے ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے، نازل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے فوت کر دیا، 100 سال کے لیے، اور اس وفات کے بعد پھر ثم بعثہ اللہ نے اٹھایا، پھر پوچھا قال کم لبثت کتنا عرصہ ٹھہرا، تو وہ کہنے لگا ایک دن دن کا بعض حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 100 سال تک تو یہاں پڑا رہا، تو تجھ کو میں نے وفات دے دی تھی۔ فاماتہ اللہ کے لفظ ہیں، موت دے دی۔ 100 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، نہ ناخن بڑھے نہ بال بڑھے، حتیٰ کہ قرآن کے لفظ ہیں ایک گدھا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی، لیکن کھانا 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ پڑا تھا۔ یہ ہے اللہ قادر، یہ ہے اللہ قادر، جو 2 دن کے بعد کھانا خراب ہو جاتا ہے، کوئی کھانا اس کھانے کو پسند نہیں کرتا کھانے کے لیے، لیکن 100 سال کے بعد قرآن گواہ ہے کہ لم یتسنہ، اس کھانے کو ذرا برابر بھی پروتگی نہیں تھی، وہ بالکل تر و تازہ 100 سال کے بعد بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ تو اللہ کے ہاں کیا یعنی مشکل ہے اگر کئی ہزار سال تک حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھے پھر نازل کرے، کیا اللہ اس سے عاجز ہے؟ میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے تذکرہ فرمایا کہ میں نے یہ کیوں کیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے میں نشان قدرت بناؤں، نشان قدرت کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، سورۃ کہف۔ 300 سال اور 9 سال کہف والے غار میں پڑے رہے،
तो उनको भी वफात दी। कितना साल? 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल और 9 साल। कितना मौसम बदलते रहे, कितना लोग आते जाते रहे। वहां तो लोगों की यानी काफी लोग बदल चुके थे, वहां तो हुकूमत के सिक्के बदल चुके थे, कुरान कहता है। तो वो आदमी जब उठे तो उनको अल्लाह ने फरमाया कितना अरसा ठहरे, तो वो भी यही कहने लगे कि हम 1 दिन या बाद हिस्सा दिन का ठहरे हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम कितना 300 साल और 9 साल यहां ठहरे हो। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, ना उनके बाल बढ़े, ना नाखून बढ़े, ना उनको भूख महसूस हुई, ना किसी किस्म का तगय्युर और तबद्दुल हुआ, ना उनकी लाशों को यानी कोई बदबू हुई, बिल्कुल तरोताजा उठे। ये अल्लाह की कुदरत है यही जमीन पे। तो इसी हालत में अगर अल्लाह आसमान पे ईसा को रखे तो उसके लिए क्या कोई उसको आजिज नहीं कर सकता अल्लाह को। और दूसरी तीसरी मिसाल सुनिए, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, सूरत यूनुस। जब फिरौन गया और कहने लगा, जब गर्क होने लगा तो कहने लगा अल्लाह मैं तुझ पर ईमान ले आता हूं, हारून और मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया ला अब नहीं, अब तेरा ईमान कबूल नहीं, बल्कि मैं आज तुझे गर्क करूंगा, मारूंगा। फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए तुझे निशान कुदरत ठहरा के रखूंगा। और आज तक अजायब घर में इसी दुनिया में उसकी लाश पड़ी है, बगैर किसी यानी तगय्युर तबद्दुल के, कोई बदबू नहीं, सामने पड़ी है। 24 घंटे लोग उसको देख रहे हैं इबरत के लिए। तो मेरे भाइयों, कब से फिरौन को भी कई हजार साल गुजर चुके हैं, तो वो यही जमीन पे पड़ा हुआ लाश मुर्दा पड़ा है। तो उसको कोई यानी कोई गाल, उसको किसी किस्म की यानी खराबी नहीं हो रही। तो हजरत ईसा को अल्लाह पाक बिल औला जिंदा रख सकता है, उसको भी किसी किस्म की जरूरत नहीं होती। तो मेरे भाइयों आइए, ये कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला से पूछते हैं क्यों। हमसे कोई पूछे ना कोई बात, हम कहते हैं ना क्यों, या हम किसी से पूछे वो कहता है क्यों, तो हम कहते हैं क्यों का माना है लड़ाई, क्यों का माना है लड़ाई। ये भी अल्लाह से जंग करना चाहते हैं, कहते हैं अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। क्यों किया अल्लाह से पूछिए क्यों किया। अल्लाह की अपनी हिकमत है। अल्लाह ने फरमाया अलीमन हकीमा अजीजन हकीमा, कि मैं गालिब हिकमत वाला हूं, मेरी इसमें कुछ हिकमत है। तो वो हिकमत अल्लाह से पूछिए क्यों उठाया अल्लाह ने। लेकिन इसका जवाब अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि ला युसअलु अम्मा यफअलु व हुम युसअलून। इस कायनात में हर आदमी से पूछा जा सकता है कि ये काम क्यों किया, लेकिन एक अल्लाह की जात है जिससे नहीं पूछा जा सकता कि ये काम तूने क्यों किया। ये अल्लाह का कुरान है, ला युसअलु अम्मा यफअलु, जो अल्लाह करे उससे कोई नहीं पूछ सकता, ना किसी को जरूरत है। वहुम युसअलून, तुम सबसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी लफ्ज आया फरमाया, काफ वालों के लिए भी लफ्ज आया फरमाया, और फिरौन के लिए भी लफ्ज आया फरमाया। इसका माना है निशान कुदरत। तो आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी लफ्ज आया फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, सूरत मरियम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, इसलिए वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, ताकि दुनिया कायनात के सब लोगों के लिए निशान कुदरत ठहराए अल्लाह पाक ईसा को। ये सूरत मरियम की आयत है। और मैंने पिछले जुमा में भी बताया था व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 61, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा दिए। ये 3 वजूहात थी, इन तीनों वजूहात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया और तीनों वजूहात को साबित किया कि हाँ बगैर बाप के पैदा किया। इसकी मिसाल पहले मौजूद है आदम, इसके मौजज़ात भी हक थे, क्यों इससे पहले मौजज़ात गुजरे हैं मूसा के। और इसी तरह इसको आसमान की तरफ भी मैंने उठा लिया, क्यों, इसलिए कि आसमान पर पहले फरिश्ते भी थे। तीनों चीजें
साबित की और उनका अकीदा उलूहियत का रद्द किया कि ये बात आपकी गलत है कि ये खुदा या खुदा का बेटा है, ना खुदा है ना खुदा का बेटा है, लेकिन ये हक है कि बगैर बाप के पैदा भी हुआ, इसके मोजाते अजीबा भी हैं और ये आसमान पे भी चढ़ा है, लेकिन ये खुदा नहीं है। वगरना अल्लाह पाक को क्या जरूरत थी कि इतना तवील मजमून बयान करता, बस इतना ही अल्लाह पाक फरमा देता कि ये जो अकीदे तुम्हारे हैं ये सब झूठे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं। आइए देखिए पहली वजह, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। सूरत आले इमरान, बेशक मसला ईसा, इन्ना मसला ईसा, बेशक ईसा की मिसाल इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ऐसे है कमसलि आदम, जिस तरह आदम की मिसाल है। ईसा को बगैर बाप के पैदा किया तो इससे पहले मैंने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है। खलकहु मिन तुराबिन, मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून, मैंने कहा कुन हो जा, आदम इंसान हो गया। तो मेरे भाइयों, इससे उसकी यानी साबित किया कि इससे पहले भी बगैर माँ बाप के आदम है, तो इसमें कोई कमाल नहीं, ये मैं अल्लाह ने बगैर बाप के भी इसको पैदा कर दिया, लेकिन ये मेरा नबी है, मेरा बंदा है। मुर्दे को जिंदा करना या अंधे को बिनाई देना या कोढ़ की बीमारी वाले को तंदुरुस्त करना, मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा देना, ये मौजूदात थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन ये हुक्म खुदाबंदी की तरफ से हुआ करते थे, ईसा के हाथ में नहीं था। वो यही कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दे को कहता था उठ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, लिहाजा अल्लाह का हुक्म होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से इन लोगों के इस अकीदे की तरदीद की कि ये काम करता है तो खुदा या खुदा का बेटा नहीं। फरमाया मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्ला रसूल, सिर्फ रसूल थे, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, इससे पहले रसूल भी गुजर गए हैं, इससे पहले भी रसूल आए हैं, उनके मौजूदात थे। ये तो इंसान मुर्दे को जिंदा करता है, एक लकड़ी है जिसमें जान भी नहीं होती, तो उसको इससे पहले मूसा ने सांप बना दिया था। अल्लाह के हुक्म से लकड़ी जानदार बन गई थी, जो जानदार है ही नहीं, सूखी लकड़ी थी। तो ये इससे भी ज्यादा अजीब तर मौजूदा था मूसा का, लिहाजा वो भी नबी था तो ये भी नबी है। और मेरे भाइयों, और इन्होंने कहा कि ये आसमान की तरफ जो चढ़ा ये खुदा या खुदा का बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया लन यस्तनकिफल मसीह व यकून अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, ये ईसा मसीह ईसा भी अल्लाह के बंदा होने में आर नहीं समझता, इससे पहले भी आसमान पर मुकर्रब फरिश्ते थे, वो भी आर नहीं समझते, वो भी अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। ज़िम्नन कुछ बातें बतलाऊं, ये कहते हैं जी अच्छा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर गए हैं तो वो तो है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ूंगा, ज़कात दूंगा, कुरान कहता है, लिहाजा वो नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, इतना साल हो गए। अल्लाह अकबर, ये अकल के अंधे हैं, इनका अकल काम नहीं करता। बहरहाल इसमें क्या कमाल है, अल्लाह के फरिश्ते वहां इबादत करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अल्लाह के नबी देख कर आए हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर लाखों फरिश्ते आते हैं, हजारों इबादत करते हैं क़यामत तक, फिर उनको वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती वहां आने की अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो वहां अल्लाह के फरिश्तों के साथ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इबादत कर रहे हूं, इसमें क्या कोई बईद है? और मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाऊं, और ज़कात का कहते हैं कि ज़कात देते हैं या नहीं? अकल के अंधे, ज़कात तो वो देता है जिसके पास माल हो, मैं गरीब हूं, मैं तो नहीं देता ज़कात। मिसाल के तौर पे साहिबे निसाब, साहिबे माल पर हज भी फर्ज है, साहिबे माल पर ज़कात भी फर्ज है। जो साहिबे माल नहीं, ना उस पर हज फर्ज है ना उस पर ज़कात फर्ज है। जब आसमान पर है, उसके पास माल ही नहीं, तो वो किसको ज़कात दे और किससे ज़कात दे? मेरे भाइयों, इसी तरह फिर कहते हैं अच्छा जी वहां खाते क्या है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम? इंसान के लिए तो खाना जरूरी है, इंसान के लिए तो खाना जरूरी है। तवज्जो फरमाइए, कुछ इनके एतराजात भी आपको बतलाता चलूं, फिर आप कहेंगे मौलवी साहब ने ये तो नहीं कहा था, तो अब हम क्या जवाब दें? इंसान के लिए खाना लाजमी है, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, वो कैसे वहां
کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے، کھاتے ہیں تو پکانا کہاں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مختلف ان کے اعتراضات سنیے میرے بھائیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ نے دجال کا ذکر کیا ہے کہ پورے خزانے پر اس کا کنٹرول آ جائے گا، ہر چیز اسی کی اجازت سے لی جائے گی، پھر ہم کیا کھائیں گے؟ ہم کیا کھائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غذاؤہم غذاء اہل السماء، تمہاری غذا وہی ہوگی جو اہل اسماء کی، یعنی جو آسمان پہ مخلوقات رہتی ہے، جو غذا ان کی ہے تمہاری غذا اس وقت وہی ہوگی، وہی ہوگی۔ فوراً صحابہ نے پوچھا قالو وما ہی یا رسول اللہ، وہ غذا کیا ہے اللہ کے رسول؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التسبیح والتعلیل والتکبیر، ان کی غذا اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ جب وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ان کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، ان کی پیاس بھی مٹ جاتی ہے، لہذا اس وقت تمہاری بھی یہی غذا ہوگی۔ تو اس لیے جس کی غذا بھی تسبیح اور تکبیر ہو پھر پکانا کیوں آئے گا؟ میرے بھائیوں یہ بعید نہیں ہے، تو آسمان والوں کے لیے جو غذا ہے وہی عیسیٰ کی غذا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوسری آیت ذرا توجہ کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کہ وہ کلام کریں گے ماں کی گود میں، فی المہدی گہوارے میں، ماں کی گود میں کلام کرے گا، وکالا اور کہولت کی عمر میں یعنی بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا۔ ایک بات تو سمجھ آتی ہے، توجہ کیجئے کہ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے چند دنوں کا ہو وہ بات نہیں کرتا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ اس نے کلام کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے تورات انجیل کا علم دے گا، مجھے کتاب دے گا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا وکالا کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ وکالا کی بات جس سے ان کے عقل دنگ ہو جاتے ہیں منکرین کے۔ توجہ کیجئے، مہد کی بات تو معجزہ ہو گیا، خرق عادت ہو گئی کہ چند دنوں کا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن عیسیٰ نے بولا ہے وکالا، ادھیڑ عمر میں تو ہر آدمی بولتا ہے، یہاں عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ بولے گا؟ اللہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ بچہ چند دنوں کا آپ کو کچھ سمجھ آئے تو بتانا، نہ ہے تو بتانا۔ میں اس لیے اردو میں بات گفتگو کر رہا ہوں تاکہ جہاں تک یہ سی ڈی جائے یا جہاں تک یہ تبلیغ جائے ان کو سمجھ آئے، کیونکہ ہر آدمی بھی سرائکی نہیں سمجھتا، اردو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے سمجھانے کی بات یہ ہے، چند دنوں کا بچہ نہیں بول سکتا، ادھیڑ عمر کا ہر آدمی بولتا ہے، کوئی گنگا ہے تو اور بات ہے، ہر آدمی بولتا ہے۔ یہاں تخصیص عیسیٰ کی اللہ نے کیوں بیان کی؟ اس میں یہی بیان تو ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ کئی ہزار سال بعد جب آئیں گے تو اس عمرہ میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے، تو یہ بھی ایک خرق عادت چیز ہوگی، یہ بھی ایک نبی کا معجزہ اور اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ کئی ہزار سال پہلے آسمان پہ چڑھا اب نازل ہوتا ہے، لوگوں سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے یہاں بیان کیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ ماں کی گود میں بھی بولے گا، ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں، آسمان پہ بھی ہیں، آخری زمانے میں نازل بھی ہوں گے، لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں اور ایک اور خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کافی ساری ہیں لیکن میں وہ خصوصیت بیان کر رہا ہوں جس کو کسی منکرین حدیث کو بھی انکار نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، اپنے انعامات کا ذکر کریں گے کہ تو یاد کر میں نے تجھ پر یہ انعام کیا تھا، یہ انعام کیا تھا، تو میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ بھی انعام ہے۔ کفار یہود قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کو تجھ سے دور رکھا۔ وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میں نے تیری تائید کی تھی، یعنی جبریل کے ذریعے تجھے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ یہ بھی دو انعام موجود ہیں، جہاں قیامت کے دن انعام کا ذکر ہے وہاں پہلے یہی دو انعام موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی انعام موجود ہے کہ وَعَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، میں وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، میرے بھائیوں وہاں یہ بھی انعام ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ یہ بھی ہے
کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ان کے کچھ اعتراضات ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ تو پہلا رسول تھا، یعنی پہلے گزر چکا ہے، اگر وہ آئے گا پھر اس کو عربی کیسے آئے گی، اگر وہ آئے گا اس کو اردو کیسے آئے گی، اگر وہ آئے گا وہ قرآن اس کو کون سکھائے گا، حدیث کون سکھائے گا، قرآن حدیث تو اب آئی ہے، لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا۔ توجہ فرمائیے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے عیسیٰ کو کتاب بھی سکھائی ہے، حکمت بھی سکھائی ہے، تورات بھی سکھلائی ہے اور انجیل بھی سکھلائی ہے۔ انجیل بھی سکھلائی، تورات بھی سکھلائی۔ یہ حکمت اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ حکمت اور کتاب کیا ہے؟ اٹھائیے کوئی حدیث کی کتاب، اٹھائیے کوئی قرآن کی تفسیر، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، اور وہ دنیا میں آ کر اشاعت محمدی کے دین کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی قرآن و حدیث کی لوگوں کو تبلیغ کریں گے، خود بھی قرآن و حدیث کے تابع ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو عام لوگوں کو کیوں یہ بہکاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھو جی پھر اور نبی آئے گا، ہمارا نبی تو آخری نہ ہوا۔ اللہ عقل کے اندھے، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ ایک نبی کے ہونے میں کئی نبی تھے۔ ابراہیم کے دور میں اسماعیل نبی، اسحاق نبی، لوط نبی، موسیٰ کے زمانے میں ہارون نبی، تو یہ نبی تھے موسیٰ کے زمانے میں، ہارون نبی، شعیب نبی۔ لہٰذا یہ نہیں کہ وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ تو اللہ نے پہلے قرآن مجید میں فرما دیا تھا جب بھی میرا رسول آئے، کتاب و حکمت لے کر آئے، تمہاری نبوت ختم، امامت ختم، تمہاری شریعت ختم۔ اس لیے جب محمد رسول اللہ آ گئے تو اس وجہ سے تمام نبیوں کے، یہ آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کی نبوت، امامت، شریعت ختم ہو گئی، ایک محمد رسول اللہ کی قیامت تک جاری ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب عمر نسخہ لے کر آئے تھے، پڑھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، کہ موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتا تو لتبعنی، وہ بھی میری پیروی کرتا، میرا امتی بنتا۔ اس لیے اگر عیسیٰ آئے گا وہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آئے گا۔ آخری بات میرے بھائیوں، کچھ حدیثیں ہیں لیکن ٹائم بھی مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عام کوئی بات ہو، کوئی مقدمہ ہو نا، تو علاقے کا آدمی کہتا ہے یار کوئی تمہارا معتبر آدمی ہے، کوئی حاجی صاحب، کوئی معتبر آدمی، اگر وہ قسم دے دے میں معاف کرتا ہوں، چاہے قتل بھی ہے، خون بھی معاف کرتا ہوں۔ یہ منکرین حدیث ایسے ظالم ہیں جو ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ بھی اللہ کی قسم دے کر کہے کہ عیسیٰ آنا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ توجہ کیجئے، بخاری کی حدیث ہے، عام حدیث کی کتاب نہیں، بخاری کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم علیہ السلام حکما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواہ البخاری۔ یہ حدیث اس کا معنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ ضرور تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے اور حاکم بنیں گے اور انصاف والے ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ کیا مطلب؟ مفہوم سمجھاتا چلوں، یہ نشان جمع کا جو صلیب بنا ہوتا ہے، یہاں مسیح کا قبرستان بھی ہے، آپ دیکھ لیں، ڈی جی خاں میں بھی ہے، ہر شہر میں مسیح کا قبرستان ہر شہر میں ہے، وہاں جا کر دیکھو تو اس کے مین گیٹ پہ جمع کا نشان ہے، صلیب کا نشان ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مظفر گڑھ میرے شہر میں چلیں، وہاں
ईसाइयों का स्कूल भी है, जहां जब बच्चा गेट से निकलेगा, मेरे भाइयों हमारे मुसलमानों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके गले में भी सलीब का निशान लाटक ये कड़ा लटका हुआ है। जिस तरह शियों के गले में होता है अली का या तलवार का, इसी तरह उनके गले में भी सलीब का निशान लटका हुआ है। तो मेरे भाइयों, तो इससे मैं आपको बतलाता चलूं फयक्सिरु सलीबा, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है हमारा नबी ईसा हमारे गुनाहों का कफारा हुआ, फांसी पे चढ़ा, लेकिन हजरत ईसा आएंगे वो कहेंगे ये सब झूठ था, मैं फांसी पे नहीं चढ़ा था। ये मतलब है फयक्सिरु सलीब, यानी सलीब को तोड़ेंगे। वयक्तुलुल खिंजीरा, ईसाई सुअर खाते हैं, तो ईसा कहेगा ये हराम है, नहीं खाना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खिंजीर का शिकार करते रहेंगे। खिंजीर का मतलब है उसको कत्ल करने का, कि वो कहेंगे ये हमारे कानून शरीयत इस्लाम में हराम है, लिहाजा ये हलाल समझते हैं, खाते हैं। वयादुल हरबा, आपको पता नहीं हमारे मुजफ्फरगढ़ थर्मल में सब अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो कछुए खाते हैं, सुअर खाते हैं। हमारे दो आदमियों की ड्यूटी है कि वो कछुए पानी से, नहर से, सोम से पकड़ पकड़ कर उनको देते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। तो मेरे भाइयों, ये ईसा आएगा कहेगा नहीं नहीं ये हराम है सुअर। वजादुल हरबा, जंग खत्म होगी, जिहाद खत्म हो जाएगा, या दूसरे मकाम पे है वजादुल जिजिया, जिजिया खत्म होगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, आगे मैं हदीस भी आपको सुनाता हूं कि उस वक्त कोई काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। जब सब मुसलमान होंगे, ना उनसे जिजिया लिया जाएगा, ना उससे जिहाद किया जाएगा। और यफीजुल माल हत्ता यकला यकबलु अहदुन हत्ता तकुना सज्जतुल वाहिदतु खैरुम मिनद दुनिया, इतना माल होगा, इतना कोई माल लेने वाला नहीं होगा, सब मालदार होंगे, और एक सज्जे को सब लोग दुनिया व मा फीहा से अच्छा समझेंगे। तो मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दलील दी इस बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, तो ये सहाबा का मंशूर था। जब कुरान की हदीस कोई दलील की तईद के लिए कोई कुरान की आयत कहते तो उसका मतलब यही होता था कि इसका सबूत कुरान में है। तो यहाँ अबू हुरैरा ने कहा फक़राऊ इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ला मौतिही। इसका मफ़हूम पहले भी पिछले जुमा में बयान किया था कि कोई भी अहले किताब नहीं रहेगा, लेकिन वो ईसा के साथ ईमान ले आएगा, ईसा के साथ ईमान ले आएगा। अहले किताब का जिक्र है, ये लोग मुनकरीन हदीस बहकाते हैं, देखो जी ईमान तो अपने नबी के साथ होता है, ईसा तो कहेगा मेरे साथ ईमान लाओ। नहीं नहीं, आपको हमको नहीं कहेगा ईमान हमारे मेरे साथ ले आओ। ईसाइयों और यहूदियों अहले किताब को कहेगा कि मैं तुम्हारा सच्चा रसूल हूं, खुदा और खुदा का बेटा नहीं हूं, इस पर ईमान ले आओ। मेरे भाइयों, ये है बात। और कहते हैं कि हदीस में आता है कैफान तुम इदा नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाई फीकुम इमाम व इमामुकुम मिनकुम, एक में है जमात कराएंगे, एक में है जमात नहीं कराएंगे। ये क्या है? आइए मैं तुम्हें समझाता हूं। मुनकरीन हदीस तुमको क्या पता ये क्या है? मेरे भाइयों, जब दिमाग की मस्जिद में पर नाजिल होगा ईसा अलैहिस्सलाम, सुबह का टाइम होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहेंगे ताली सल्ली लना, आइए ईसा जमात कराइए, हमें नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, ये हादी तकरमत उम्मा, ये उम्मत इस उम्मत मुहम्मदिया की इज्जत है, लिहाजा आप जमात कराइए, मैं मुक्तदी खड़ा हूँगा, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। ये पहली नमाज नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इसलिए ताकि तमाम दुनिया वालों को पता चल जाए ये ईसा नबी बनकर नहीं आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर आया। तो मेरे भाइयों, इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमात भी कराएंगे, और मैंने दलील दी थी शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, और वो उन पर जनाजा मुसलमान पढ़ेंगे, और वो दफन भी मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में दफन होगा। किसी को अगर शिद्दत है तो मैंने बुजुर्गों से ये तजर्बे के तौर पे पूछा है। अब्दुल करीम मुवैस साहब शेखुल हदीस हैं इस मदरसा के, उनके वालिद कहते हैं मैं काफ़ी अरसा सऊदी रहा, वहाँ रोज़े के करीब शुरते खड़े थे, उनको मैंने कहा मुझे सिर्फ देखने दो कि अल्लाह के नबी की कब्र के साथ कोई जगह है या नहीं। जब मैंने देखा तो वहाँ जगह खाली थी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र के साथ ही उस रोज़ा में ईसा की कब्र की जगह खाली है, वहाँ ईसा दफन होंगे। मुहद्दिसीन ने भी हदीसों ने भी ये लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कि ईसा अलैहिस्सलाम आपके रोज़ा में दफन होंगे। बाकी ये आम कुरान मजीद की आयत पेश करते हैं जी, इसका माना है इंसान जो यहाँ पैदा होगा यहाँ मरेगा, मरेगा, हमारा भी अकीदा है बाद में आएगा मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा हमेशा, मौत उसको भी आनी है। बहरहाल
आखिरी बात मैं आपको बतलाऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युहलिकुल्लाहु फी ज़मानिहिल मिलला कुल्लहा इल्ला इस्लाम। ज़माना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाज़िल होंगे उस ज़माना में सब मिलते, सब मजहब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ इल्ला इस्लाम, सिर्फ दीन इस्लाम रहेगा। व युहलिकुल मसीह दज्जाला, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह को ख़त्म करेंगे, मसीह दज्जाल को। मसीह का माना दो हैं, ये यहाँ भी मुगालता देते हैं जी, दज्जाल मसीह है, ईसा भी मसीह है। मसीह के माने दो हैं, मसीह इसमें तफसील का सीखा है। इसका एक माना होता है मसीह बमाना ममसू, दूसरा है मसीह बमाना माँ से, और मसीह बमाना माँ से ईसा है और मसीह बमाना ममसू दज्जाल है। मतलब क्या है, माँ से का माना या मसीह का माना ये है जो ईसा की सिफत के साथ है कि ये कानों को, अंधों को ठीक करने वाला। और मसीह बमाना ममसू क्यों है दज्जाल, इसलिए कि वो काना होगा, इसलिए उसको मसीह बमाना ममसू के साथ। और मेरे भाइयों वो 40 साल इस जमीन में रहेगा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुम्मा यतवफ़ा, फिर फौत होगा, फ़युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, उस पर नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ेंगे। ये सुनन अबू दाऊद में हदीस है। आखिरी बात कि ये लोग कहते हैं जी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आयत पढ़ी थी अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद, काद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल काद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, इतना तक पढ़ते हैं, इतना तक। मैंने आपको बताया ये ऐसे लोग हैं धोखा देते हैं कि ला तक़रबु सलाह, आगे नहीं पढ़ेंगे, इसका माना फिर नमाज ही ना पढ़ो। आगे वह तुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी। तो मेरे भाइयों ये इतना आयत पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते। मैं आपको बतलाता चलूं, ये कहते हैं कद खलात का माना है कद माता, कि सब पैगंबर मर गए हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन ये मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने किसी ने माना ये मफहूम बयान नहीं किया। कद खलात का माना है क्या, आप तवज्जो कीजिए। खला, खला या खलाउ खलत, ये माजी यानी ये इसकी गर्दान है, सर्फ कबीर। खला, खला या खलाउ खलत, खलत ये जहां कद खलत, तो मेरे भाइयों इसका माना मरना नहीं, इसका माना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो आइए मैं आपको बतलाता हूं, पहले सिपारे में है वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब मुनाफिक मोमिनों के साथ बैठते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ ईमान ले आए हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब अपने कुफार शैतानों की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि हम उनके साथ मजाक करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वइज़ा खलऊ, यहाँ भी खलऊ सीगा मुज़क्कर जम्मा मुज़क्कर का है, यहाँ तो मुअन्नस खलत है, सीगा एक है। वहां वो मर कर नहीं जाते, जीते जागते जाते थे। तो इसी तरह और भी कुरान में काफी लफ्ज़ हैं। आखिरी ठोस दलील ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को फरमाएगा, सूरत आराफ आयत नंबर 38 के कद खलत मिन क़ब्लिकुम, काफिरों को अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुम दाखिल हो जाओ जहन्नम में, दाखिल हो जाओ। कद खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंस फिन्नार, कुरान मजीद की आयत है कद खलत मिन क़ब्लिकुम, जिसमें वहां है कद खलत, जैसे वहां है कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, यहाँ है कद खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंस फिन्नार, कि तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ, तुमसे पहले भी जहन्नम में इंसान और जिन हैं, जहन्नम में इंसान और जिन हैं। और ये इनसे पूछो, हर आदमी का अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम में अगर बंदा होगा बमाए रूह जिस्म वहां होगा, जिंदा होगा, मौत नहीं आनी। लिहाजा जहन्नम में जो जानवी होंगे वो जिंदा बमाए रूह जिस्म जहन्नम में होंगे। यहाँ कद खलात का फिर माना करें वो मर कर जाएंगे, मर कर नहीं, जिंदा दाखिल होंगे, जिंदा रहेंगे, मौत आनी नहीं वहां। ये कुरान की आयत है, इससे मालूम होता है ये लोग झूठे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और भी कुछ एतराज़ात हैं, तो इनका जवाब ठोस मैंने जवाब दिया है, किताबचे मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इनका दज्जाल का जवाब भी लिखा, खालिस फरेब का जवाब, खालिस जहालत, और अकीदा खातमुन नबीन नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जिसको ज़रूरत है वो राब्ता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन मुनकरीन हदीस जो अब हमारे मुसलमानों के लिए कैंसर की बीमारी लग चुके हैं, अल्लाह पाक हमें इनको इलाज करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना